کی زندگی میں تو مشکلات جائیں گی، ان کی زندگی میں ڈپریشن کیسے آئے گا جب وہ اپنی زندگی ساری گزار رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ آپ سے ایک اور بات بھی شیئر کروں گا یہاں پہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے وظائف کیے ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ سے مطلب اپنا ایک اسے کیا کہتے ہیں وعدہ کیا ہوتا ہے، یا ان کی روٹین ہوتی ہے کہ ہم نے روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اتنے ہزار مرتبہ یہ پڑھنا ہے، انہوں نے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کرتے ہیں، ان کی زندگی میں چینجنگ بھی آ رہی ہے۔ اللہ کے بندوں، وہ لوگ ہوتے ہیں جی، وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ کسی غریب کی مدد بھی کر رہے ہیں، وہ حرام بھی نہیں کھا رہے، وہ گناہ بھی نہیں کر رہے، تو دیکھیں ان کی زندگی میں تو مشکلات جائیں گی، ان کی زندگی میں ڈپریشن کیسے آئے گا جب وہ اپنی زندگی ساری گزار رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور ہم کیا کرتے ہیں جی، ہمیں کسی نے بتا دیا آپ 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں، ہم استغفار پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے، روزوں کا مہینہ ہے، ہم روزے داروں کے سامنے کھا پی رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی غریب رو رہا ہے، ہمیں کوئی بھی فرق نہیں ہے، حالانکہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کر رہے۔ اور اللہ کے بندوں، ایسے جو وظائف ہیں وہ ہم پر کچھ نہیں کریں گے، اس چیز کا جو ہے آپ نے لازمی خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو میں آپ کو قرآن سے وظیفہ بتانے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والے بندے کے لیے قرآن میں بہت ساری بشارتیں دی ہیں، بہت سے بینیفٹس ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اب میں آپ کو تقوی کا مطلب، اس کا میننگ کیا ہے وہ سمجھاتا ہوں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ کے لیے گناہ نہیں کرنا۔ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے گناہ کرنے کا تو پھر بھی جو ہے آپ نے گناہ نہیں کرنا۔ اب وہ کیسے؟ میں نا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، اس کا مطلب مجھے سمجھائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کبھی آپ کسی جنگل سے گزرے ہوں، وہاں جہاں پہ جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں اور کانٹے ہی کانٹے ہوں، تو پھر آپ وہاں سے کیسے گزریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خود کو بچاؤں گا، کہیں یہ جو جھاڑیاں ہیں میرے کپڑے نہ پھاڑ دیں، کہیں یہ جو کانٹے ہیں یہ میرے جسم پر زخم نہ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بچا کے وہاں سے گزروں گا۔ تو کہنے لگے کہ یہی تقوی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے بچانا ہے آپ نے۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو، تمہاری زندگی میں جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، سب کو دور کر دیا جائے گا۔ تمہیں کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں کس طرف جانا ہے۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ زندگی میں ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں یار کہاں جاؤں، میں ادھر سے بھی ادھر سے بھی سب طرف سے پھنس چکا ہوں، تو اب میں کہاں جاؤں، اسے راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے تم تقوی اختیار کرو، تمہیں راستہ بتایا جائے گا۔ اس سے آگے واللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مخرج کیا؟ ہم اس لائبریری میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا دروازہ لاک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، لیکن ادھر بھی ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ رب العزت پہ یقین رکھنا ہے۔ ہم نے پہلے تو گناہ کیے نہیں ہوں گے، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے گناہ سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو راستہ دوں گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ مخرج بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آج کل جو ہمارے ہر نوجوان کی پریشانی ہے، ہر بندے کی پریشانی ہے، وہ ہے روزی۔ ہم روزی کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے روزی عطا کریں گے جہاں کبھی اس نے گمان نہیں کیا ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں سے روزی دیں گے۔ تو آج ہماری کیا روٹین ہے جی؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جی، اللہ کے حکم کو چھوڑ کے، نمازیں چھوڑ کے، روزہ چھوڑ کے، جو بھی نیکی کا کام ہے اس کو چھوڑ کے۔ اکثر لوگوں نے تو ایسے کیا ہوا ہے کہ وہ یہ کوئی گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں یا کچھ مطلب جہاں سے ان کا روزی کا سبب بنا ہوا ہے، تو وہ یہ کام کر کر کے تھک چکے ہیں، اور تھکنے کے بعد اب انہوں نے اپنے ساتھ میوزک کو جوڑ لیا ہے، گانے سنتے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں تھوڑا سا سوچو۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ جی تم تقوی اختیار کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مصیبتیں، تمہاری پریشانیاں، تمہارا سب کچھ دور کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے درجات کو بلند کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے۔
میں نے پیچھے بات کی، ٹھیک ہے، آج ہم روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا ہمیں کوئی کام ہے، یا ہم نے اپنی لائف کے ریلیٹڈ کچھ بھی کرنا ہے تو ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تم تقوی اختیار کرو، ہم تمہارے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ اللہ کے بندو، آپ امیجن کریں اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، میں متقیوں سے بہت محبت کرتا ہوں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک۔ دیکھیں اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمارے لیے راستہ دکھائیں گے، ہمیں راستہ بنا دیں گے، ہمیں پورا گائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے، ہمارے رزق کا انتظام ہو جائے گا، ہم سے مصیبتیں ہٹا لی جائیں گی، مشکلات دور ہو جائیں گی اگر ہم تقوی اختیار کریں گے۔ تو جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔